کلیات کنہیا لال کپور میں سے آج کا مضمون ہندوستان دیکھیے۔ میں ابھی ایک گاڑی سے اترا ہوں اور تھرڈ کلاس کے مسافر خانے میں ایک بینچ پر بیٹھ کر دوسری گاڑی کا انتظار کر رہا۔ میں ایک رشتہ دار کی شادی میں شامل ہونے کے لیے گیا تھا اور مجھے افسوس ہو رہا ہے، اس لیے نہیں کہ شادی اس کی تھی اور کوفت مجھے ہوئی، بلکہ اس لیے کہ ایک 17 سالہ حسین دوشیزہ ایک بد صورت ادھیڑ عمر کے آدمی کے پلے باندھی گئی۔ مجھے اس راز کا پتہ بعد میں چلا، ورنہ میں ہرگز اس شادی میں شامل نہ ہوتا۔ یہ میرا رشتہ دار بریلی میں وکیل ہے۔ تقسیم ہند کے بعد ایک خاندان نے اس کے قرب میں پناہ لی۔ وہ اس خاندان پر ڈورے ڈالنے لگا، اپنے رسوخ سے انہیں ایک ٹوٹا پھوٹا مکان الاٹ کرا دیا، اپنا بوسیدہ فرنیچر ان کے گھر بھجوا دیا، بڑے لڑکے کو مقامی بینک میں چپڑاسی لگوا دیا۔ پچھلے سال اس کی بیوی سرگباش ہو گئی اور اس سال اس فرشتہ سیرت وکیل نے اس شرنارتھی خاندان کی دوشیزہ سے جو FA پاس ہے شادی رچا لی۔ میں نے اس لڑکی کی ایک ہلکی سی جھلک اس وقت دیکھی تھی جب وہ ڈولی میں سوار ہو رہی تھی۔ بھرا بھرا جسم، گورا چٹا رنگ اور آنکھیں، ایسی آنکھیں جنہیں ایک بار دیکھنے کے بعد پھر کوئی دوسری چیز نظروں میں نہیں جچتی۔ نہ جانے اسے دیکھ کر مجھے ایک شاعر کا مصرع کیوں یاد آ گیا تھا: بھگوان نے جب اس لڑکی کو بنایا ہوگا تو اس کا اپنا ایمان متزلزل ہونے سے کیسے بچا ہوگا۔ اور بینچ پر بیٹھا ہوا میں سوچ رہا تھا کہ اس لڑکی کی کس کس حسرت کا خون ہوا ہوگا۔ میرے سامنے مسافر خانے کی ٹین کی دیوار پر بڑے بڑے اشتہار لگے ہوئے تھے۔ کسی پر کشمیر کا منظر ہے، کسی پر بمبے کا کلکتے کی چرنگی تصویر ہے، اجنتا اور ایلورا کی غاریں ہیں۔ ان اشتہاروں کے نیچے موٹے حروف میں لکھا ہے: سی انڈیا، ہندوستان دیکھیے۔ میں یہ پڑھ کر دل میں کہتا ہوں، خوب، ہندوستان دیکھیے، تو گویا ابھی تک ہم انگلستان یا فرانس دیکھتے رہے ہیں۔ ہندوستان دیکھیے، لیکن کیوں نہ اس سے پہلے ہندوستان کا محکمہ ریل دیکھیے۔ سبحان اللہ، کیا نئی نئی گاڑیاں ایجاد کی ہیں اس محکمے نے۔ جنتا ایکسپریس، اگر اس کا نام جہنم ایکسپریس رکھ دیتے تو کیا حرج تھا۔ میں ابھی اس گاڑی سے سفر کر کے آ رہا ہوں۔ ہر تھرڈ کلاس ڈبہ کلکتے کے رائتی بلیک ہول کی یاد دلاتا تھا۔ خدا جانے کلکتے میں کوئی واقعی بلیک ہول تھا یا یہ کسی انگریز کے زخیز دماغ کی اختراع تھی، مگر یہاں تو ایک نہیں، درجنوں بلیک ہول دیکھ لیجئے۔ 50 آدمیوں کے بیٹھنے کی جگہ اور سوار ہیں 150۔ کچھ کھڑے ہیں، کچھ فرش پر لیٹے ہوئے ہیں اور باقی باہر لٹک رہے۔ ہمیں تو اس کے کوچے میں کسی صورت بسر کرنا، کھڑے ہیں یا پڑے ہیں یا پسے دیوار بیٹھے ہیں۔ اور پھر ہر نئے اسٹیشن پر نئے مسافروں کی یلغار نشستوں کا یہ حال کہ اگر نشست پر بیٹھنے کی کوشش کی جائے تو آسانی سے آدمی کسی دائیں بائیں بیٹھے ہوئے مسافر کی گود میں جا گرے۔ کرایہ کمر توڑ، یعنی تھرڈ کلاس کا کرایہ ادا کیجئے تو محسوس ہو کہ سیکنڈ کلاس کے دام لیے جا رہے ہیں، اور تھرڈ کلاس میں بیٹھے تو پتہ چلا کہ فورتھ یا ففتھ کلاس میں سفر کر رہے ہیں۔ خوب، ہندوستان دیکھیے، لیکن ریلوے ورکشاپ میں کام کرنے والے مزدوروں کی حالت مت دیکھیے، کیونکہ وہ دیکھنے کے لائق ہی کب ہے۔ اس لیے آپ مزے سے اجنتا ایلورا کی سیر کیجئے۔ میرے بینچ کے قریب ایک نیم برہنہ نوجوان فرش پر لیٹا ہوا ہے۔ ہر 15-20 منٹ کے وقفے کے بعد وہ دھاڑیں مار مار کر روتا ہے اور ظفر کی مشہور غزل کا مقطع پرسوز لے میں دہراتا ہے: کوئی مجھ پہ شمع جلائے کیوں، کوئی مجھ پہ آنسو بہائے کیوں، کوئی مجھ پہ پھول چڑھائے کیوں، کہ میں بے کسی کا مزار ہوں۔ یا الہی، اس شخص کو کیا ہوا ہے؟ میں وقت کاٹنے کے لیے بینچ پر اونگتے ہوئے اپنے ساتھی سے پوچھتا ہوں۔ وہ کہتا ہے، کچھ معلوم نہیں۔ اس کے متعلق عجیب و غریب روایتیں ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اسے ایک برہمن لڑکی سے عشق تھا، وہ بھی اسے چاہتی تھی، لیکن لڑکی کے ماں باپ رضامند نہ ہوئے کیونکہ یہ کھتری ہے اور وہ برہمن۔ یہ بھی سنا ہے کہ اسے کسی لڑکی سے عشق نہیں تھا، اس نے ایک بار سائیں کو پیسہ نہیں دیا تھا، اس نے بد دعا دی کہ تو پاگل ہو جائے گا اور کتے کی موت مرے گا۔
یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ یہ شخص بڑا ذہین ہے، ایم اے فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا ہے، 4 سال نوکری کے لیے مارا مارا پھرتا رہا، کہیں کام نہ بنا، فاقوں کے مارے یہ برا حال ہو گیا اور ایک دن دماغ چل گیا۔ کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ کسی کارخانے میں مزدور تھا، پچھلے دنوں چھانٹی میں آ گیا اور متواتر بیکار رہنے کی وجہ سے دماغ خراب ہو گیا۔ کل ایک شخص کہتا تھا کہ یہ بیچارہ شرنارتھی ہے، 4-5 سال سرکار کے وعدوں پر جیتا رہا اور اب اس حال کو جا پہنچا ہے۔ میرا ساتھی بات ختم کر کے پھر اونگنے لگا ہے۔ اس نوجوان نے پھر ایک دل دو چیخ بلند کی اور زور زور سے کہہ رہا تھا کہ وہ بے کسی کا مزار ہے، بے کسی کا۔ میری نظریں پھر سامنے والے اشتہار پر جا پڑی۔ کشمیر دیکھیے، نشاط باغ کی سیر کیجیے۔ آہ کشمیر، کشمیر کا نام پڑھتے ہی نہ جانے میری یہ حالت کیوں ہو جاتی ہے کہ بے اختیار فراق کا مصرع میرے نطق پر آ جاتا ہے۔ ایک تیز چھری ہے کہ اترتی چلی جائے۔ 2 سال ہوئے میں کشمیر گیا تھا، نشاط باغ بھی دیکھا، لیکن افسوس مجھے ایک عام کشمیری کی زندگی نشاط سے خالی نظر آئی، جیسے اسے ہمیشہ کے لیے نشاط باغ سے نکال دیا گیا ہو، جس طرح آدم و حوا کو باغ و بہشت سے نکال دیا گیا تھا۔ مگر انہوں نے تو گناہ کیا تھا، کشمیریوں نے کون سا گناہ کیا ہے؟ نشاط باغ کی تصویر دیکھتے ہوئے ذہن کے پردے ہزاروں بھوکے ننگے غلیظ کشمیری ابھر آتے ہیں، جو ہاتھ پھیلا پھیلا کر پکار رہے ہیں، بخشش بخشش۔ یا خدا، میں ان سب کو کہاں سے بخششیں دوں؟ میں گھبرا کر اپنے کانوں پر انگلیاں ٹھونس لیتا ہوں۔ جہلم میں کھڑے ہوئے ہاؤس بوٹ دیکھیے، ضرور دیکھیے، لیکن ڈونگوں میں بیٹھی ہوئی غریب کشمیری عورتیں بھی دیکھیے نا۔ میں ایک بار شکارے میں سوار ہو کر ان کے قریب سے گزرا تھا۔ اف، چاند سی عورتیں اور غلیظ ترین فرغلوں میں ملبوس، ایسے فرغل جنہیں شاید صدیوں میں ایک بار دھویا جاتا ہے۔ وجہ صاحب خریدنے کے لیے پیسے نہیں۔ ان میں سے اکثر ڈونگوں کے تنگ و تاریک چوبی کمروں میں پیدا ہوتی ہیں، ڈونگوں میں پروان چڑھتی ہیں اور محنت مزدوری کرتے کرتے ڈونگوں میں ہی مر جاتی ہیں۔ سنا ہے ان میں کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں جن کی شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ والدین بوڑھے ہیں۔ اگر شادی ہو گئی تو انہیں مزدوری کر کے کون کھلائے گا؟ شادی اور مجھے اس ادھیڑ عمر کے رشتہ دار پر رہ رہ کر غصہ آ رہا ہے، جس نے 45 برس کی عمر میں ایک 17 سالہ لڑکی سے دوسری شادی رچا لی اور فخر سے اپنے دوستوں سے کہتا پھرتا ہے، ودوا نہیں ہے، ودوا نہیں صاحب، دوشیزہ ہے، ایک دم دوشیزہ، شکل سے 16-17 برس کی ہوگی، لیکن صاحب مفت ہاتھ نہیں آئی، شادی کے سب اخراجات میں نے ادا کیے ہیں، اس کے علاوہ اس کے والدین کو نقد 500 روپے بھی دیے ہیں۔ بیچارے شرنارتھی ہیں، سودا لیکن مہنگا نہیں رہا۔ فرش پر لیٹے ہوئے نوجوان نے پھر فلک شگاف نعرہ بلند کیا، کوئی مجھ پہ آنسو بہائے کیوں؟ ٹھیک کہتے ہو استاد، میں اس سے کہتا ہوں، ڈولی میں بیٹھی ہوئی حسین دوشیزہ نے بھی یہی کہا تھا۔ تم ہی صرف بے کسی کے مزار نہیں ہو، اس ہندوستان میں ہزاروں ایسے مزار موجود ہیں۔ بمبے دیکھیے، میرین ڈرائیو کی سیر کیجیے۔ ضرور سیر کریں گے، لیکن پہلے فٹ پاتھ پر لیٹی ہوئی مخلوق کے نظارے سے تو فارغ ہو لیں۔ میرین ڈرائیو کہیں بھاگی نہیں جاتی۔ ان لوگوں کا نظارہ کیوں نہ کریں جو مونسون کے موسم میں ساری ساری رات بڑے بھیگتے رہتے ہیں، اور پانی ہے کہ برسے ہی چلا جاتا ہے۔ اور بمبے میں ہزاروں خدا کے گھر ہیں، گرجے، مندر، مسجدیں جو رات کو خالی پڑے رہتے ہیں، لیکن جہاں خدا کے بندوں کو جانے کی اجازت نہیں، کیونکہ خدا بہت بڑا ہے، اسے سونے کے لیے بہت جگہ چاہیے۔ راجستھان دیکھیے، اس تصویر میں شادی کا ایک منظر دکھایا گیا ہے۔ دلہا گھوڑے پر سوار ہے، اس کے پیچھے کہار ڈولی اٹھائے آ رہے ہیں، باراتی رنگ برنگے لباسوں میں ملبوس پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ کتنا دل فریب منظر ہے، لیکن اس سے دل فریب منظر تو میں بریلی میں دیکھ کر آ رہا ہوں۔ جب دلہن رخصت ہوئی تھی تو ڈولی کے اوپر سے پیسے نچھاور کیے گئے تھے۔ بھوکوں کی ایک بہت بڑی ٹولی ان پیسوں کو حاصل کرنے کے لیے دیوانہ وار جھپٹی تھی۔ 2 مزدور بچے آپس میں اس طرح ٹکرائے تھے کہ دونوں کے سر سے خون بہنے لگا تھا۔
اور ایک مزدور عورت پیسے کو اٹھاتے اٹھاتے گندے نالے میں جا گری تھی جسے بڑی مشکل سے نکالا گیا تھا، اور ایک بوڑھا فقیر پیسے کا تعاقب کرتے ہوئے بری طرح زمین پر گر پڑا تھا، اور باقی محتاج اس کے جسم کو رونتے ہوئے آگے کو دوڑے تھے۔ کتنا پر لطف تھا یہ منظر! لیکن اس سے بھی تو خوب تر وہ منظر تھا جب بارات کھانا کھا رہی تھی اور ہزاروں بھوکے لوگ نظروں میں صدیوں کی بھوک لیے کنات کے ارد گرد منڈلا رہے تھے، اور منتظمین انہیں فوش گالیاں دے رہے تھے، سالے حرام زادے، بھک منگے، واش! خدا جانے گدوں کی طرح اتنے کہاں سے آ جاتے ہیں، کسی کو کھانا بھی نہیں کھانے دیتے۔ بھاگ جاؤ، نہیں تو وہ مار پڑے گی کہ یاد رکھو گے۔ اچھا سن لیا، تم 3 دن سے بھوکے ہو، سب یہی کہتے ہیں سالے۔ اچھا بارات کھانا کھا لے، بچا کچا تم کو ضرور ملے گا، اور کیا چاہتی ہو؟ ایک پوری؟ نہیں کوئی پوری نہیں ملے گی، سالی پوریاں تمہارے ایسوں کے لیے ہیں۔ ذرا اپنا منہ تو دیکھو۔ پھر وہی ایک پوری، بھاگ جاؤ، تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، ڈھیٹ کہیں گی۔ اور وہ عورت جو بھوک سے نڈھال ہو رہی تھی، جس کی گود میں دودھ پیتا بچہ تھا، آنکھوں میں بڑی حسرت لیے ہوئے ایک طرف چلی گئی۔ نوجوان پھر چلا رہا تھا کہ میں بے کسی کا مزار ہوں۔ ارے بھائی، ہوگے تم بے کسی کے مزار، سن لیا، 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ، لیکن محض چلانے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمت کر کے اٹھ کیوں نہیں بیٹھتے؟ اور مزار کو گرا کر اپنے لیے ایک شیش محل کیوں نہیں بنا لیتے؟ دہلی دیکھیے، لال قلعہ دیکھیے، ضرور دیکھیں گے، لیکن اس تصویر میں آپ نے ان شرنارتھیوں کو کیوں نہیں دکھایا جو فصیل کے باہر اور فصیل کے اندر سبزی منڈی میں، دریا گنج میں، آنند پربت کے نیچے زندگی اور موت کے درمیان لٹک رہے ہیں؟ شاید آپ نہیں چاہتے کہ لوگ انہیں دیکھنے کے لیے آئیں اور آپ شرم سے پانی پانی ہو جائیں۔ کیا فائدہ مفت میں خفت اٹھانے سے؟ پچھلے مہینے میں دہلی گیا تھا اپنے ایک شرنارتھی رشتہ دار سے ملنے۔ 6 سال سے وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں، کہ جو اس نے خود بنائی ہے، رہ رہا ہے۔ یہ جھونپڑی کمیٹی کے حکم سے 4 بار گرائی جا چکی ہے اور 4 بار بنائی گئی ہے۔ ہر بار اسے یقین دلایا جاتا ہے کہ کل اسے ایک نیا مکان رہنے کے لیے دے دیا جائے گا، لیکن آج تک وہ کل نہیں آئی، شاید کبھی نہیں آئے گی، اور ایک دن جب اس کی ارتھی اٹھ رہی ہوگی تو اسے شمشان میں یہ مژدہ سنایا جائے گا کہ سرکار نے تمہارے لیے ایک نیا مکان تعمیر کر لیا ہے، اگر چاہو تو شمشان کی بجائے اس میں آرام کر سکتے ہو۔ گاڑی اب آیا چاہتی ہے، مسافر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اپنے اپنے ٹرنک اور پوٹلیاں سنبھال رہے ہیں۔ میں بھی پلیٹ فارم پر جانے کی تیاری کر رہا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ سوچ رہا ہوں کہ یہ کیسا ملک ہے کہ جہاں 17 سالہ حسین دوشیزہ کی تمناؤں کو اس بے دردی سے مسلا جاتا ہے، جہاں سائیں بابا کو پرماتما کے نام پر پیسہ نہ دینے سے آدمی پاگل ہو جاتا ہے، جہاں بخشش بخشش کی صدائیں سن کر کان پک جاتے ہیں، جہاں ہر شخص بے کسی کا مزار ہے۔ ہندوستان دیکھیے، ہندوستان دیکھیے۔ ہاں صاحب، اب اور کیا دیکھیں گے؟